السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل یوسفی میڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری اس بزم میں تین بڑے نام جو آپ کے گوش گزار کیے جا چکے ہیں، جو پورے علاقے کی سرپرستی فرماتے ہیں، حضرت مولانا سید عقیل صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہ، ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کے لیے لب کشائی کرنا کسی امتحان کی گھڑی سے کم نہیں ہے۔ باہر کیف یہ بندہ انہی بزرگوں سے پڑھا ہوا سبق سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو بھائی، ایک بات اچھے سے سن لو، ہم تقریر کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں اللہ رسول کی، ہمیں نوابی بالکل پسند نہیں ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں سنجیدگی سے بیٹھیں، تقریر سنیں چاہے 10 منٹ، ایک تو پاؤں نہیں پھیلانے، ایک ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا ہے، ایک آگے کو ہو کے بیٹھنا ہے۔ آپ کا جی کرے 10 منٹ سنو، جی کرے آدھا گھنٹہ سنو، باقی آپ نواب زادے بن کے بیٹھیں، پاؤں ہاتھ پھیلا کے بیٹھیں، مٹر گشتی کر کے بات سنیں، یہ بالکل کسی صورت نہ منظور تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بیچ کا خلا خالی ہے، اسے پر کریں۔ آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں میں، آگے آئیے، آپ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، آگے آئیے، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ یہ حصہ خالی ہے، آپ بھی آگے ہیں، تشریف لائیے۔ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے بھائی، کھڑے مت ہو، آ جائیے آگے۔ جس کا جی بھر گیا ہو، من بھر گیا ہو، اس سے گزارش ہے وہ بڑی محبت سے واپس چلا جائے، جا کے سو جائے، آرام کرے، صبح اٹھ کے فجر جماعت سے ادا کرے۔ زور زبردستی کسی پہ کچھ نہیں ہے۔ جسے اللہ رسول کی بات محبت سے سننی ہے، تعظیم ادب سے سننی ہے، وہ بیٹھے۔ اب درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ میرے بھائی، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں،
اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مستقل ایک نظام مصطفیٰ کی شکل میں عطا کیا ہے، ایک ایسا دین دیا ہے جو نہ صرف یہ کہ کسی ایک خطے، کسی ایک علاقے اور کسی ایک قوم تک محدود ہے، بلکہ وہ دین دنیائے انسانیت کے لیے ہے، وہ دین کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے ہے، وہ دین اولین و آخرین کے لیے ہے، وہ دین ہر اس پہلے کے لیے ہے جو اب سے کئی سو سال پہلے آیا، اور وہ دین ہر اس بعد والی کے لیے ہے جو اب سے صدیوں کے بعد آئے گا۔ قیامت کی صبح تک اس زمین پر کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس کو اس دین کی ضرورت نہ ہو۔ اس دین متین کے ماننے والے، اس کے پیروکار ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کا تعارف کرایا، اسی دین کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس کو اپنے بندوں کے درمیان کچھ اس انداز پر متعارف کرایا۔ قرآن مجید نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو مقصد حیات ہے، جو منشور ہے، جو مقصود زندگی ہے، جو دستور حیات ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہے، جس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ دین اسلام ہے جو لوگوں کے لیے ہر غم کے موقع پر ان کی رہنمائی کے لیے تیار ہے، جس میں ان کے لیے ہر خوشی کے موقع پر رہنمائی درج کی گئی ہے۔ اس دین کے پیروکار یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں بتا سکتے، اور وہ اللہ کے بندے اس کی شکایت نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے، ان کے مسائل کے لیے دین اسلام میں کسی نوع کی، کسی زاویے اور کسی پہلو سے کسی طرح کی کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے قرآن مجید نے ہر پل، ہر گھڑی، ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر جگہ پر ان کی مکمل رہنمائی کی ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اگر تم دین محمد کو ٹھکرا کر، دین محمد کو پس پشت ڈال کر، دین محمد سے بیزاری اختیار کر کے اور دین محمد سے انحراف کر کے ہم تک پہنچتے ہو تو بہت اچھے سے یہ بات سمجھو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے آئے گا، دین اسلام سے بیزارگی اور انحراف اختیار کر کے آئے گا، جس کی زندگی دین اسلام سے خالی ہوگی، جہاں اس کا پیغام دنیا انسانیت کے لیے ہے اور تمام تر اقوام عالم کے لیے ہے، ہر ایک کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، وہ زمین کی کوئی قوم ہو، جہاں دنیا انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، دین محمد تمہاری بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کو اختیار کر کے آؤ گے تو ہماری عدالت میں، تو ہمارے یہاں تمہارے لیے کامیابی کے نظام طے کیے جائیں گے، اور تو ہمارے یہاں تمہارے لیے سکون کے راستے ہموار کیے جائیں گے۔ اور جہاں ایک طرف دنیا جہان کی اقوام کے لیے، دنیا جہان کی قوموں کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت ہے، وہاں اہل ایمان کو تخصیص کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا ہے، بہت خصوصی انداز پر ان کو مخاطب کیا گیا۔ اور اللہ کے بندو، اس دین متین کے سب سے زیادہ ذمہ دار تم ہو، سب سے زیادہ نگہبان تم ہو، اس لیے کہ تم اس کے پیروکار ہو، تم اس کے ماننے والے ہو۔ تم نے یہ کہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم نے یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تم اس کا اقرار کرتے ہو۔ قرآن اللہ کا وہ نظام ہے جو کائنات انسانی کے لیے پورے طور پر سراپا امن کی حیثیت سے اور سراپا ہدایت کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تم نے اس کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو محمد کا دیوانہ کہتے ہو، تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، تم دنیا جہان میں ایک اللہ کی پوجا کرتے ہو، ایک اللہ کی پرستش کرتے ہو، لہذا سب سے زیادہ مخاطب
تم ہو، تم سے یہ کلام کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے مسلمان بندو، اگر دین اسلام سے انحراف کر کے اللہ کی عدالت میں پہنچو گے، دین اسلام چھوڑ کر، ٹھکرا کر، بیزارگی اختیار کر کے، اس کو نظر انداز کر کے، پسے پشت ڈال کر اگر اللہ کی عدالت میں پہنچو گے، اللہ اعلان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہم تمہاری اس زندگی کو جو دین اسلام کے مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے۔ میں اور آپ مسلمان، اہل ایمان، قرآن والے، محمد والے، دین اسلام والے، میں اور آپ اس کا دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جناب نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، اس کے سچے رسول، اور ان کا برپا کیا ہوا نظام، ان کا برپا کیا ہوا نظام زندگی، دستور حیات، جو دراصل منشور حیات ہے، جو قانون ہے زندگی کا، جو دستور ہے زندگی کا، جس کو اساس کہتے ہیں زندگی کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو متعارف کرایا ایک مسلمان کی حیثیت سے سماج میں، اور سماج نے میرے اور آپ کے اندر اسلام کو پڑھنے کی، دیکھنے کی ہر ممکن سعی کی، لیکن وہ میرے آپ کے ظاہر میں اسلام نہ پا سکا، وہ میرے آپ کے اپنے عمل کی دنیا میں اسلام کا نفاذ کہیں سے کہیں تک محسوس نہ کر سکا۔ دنیا جہان کی قومیں جو میرے آپ کے ارد گرد بستی ہیں، وہ ہمارے اللہ، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی، اللہ کے وہ غیر مسلم بندے جن کا مجھ سے اور آپ سے تعلق، مجھ سے اور آپ سے ربط، جن کا مجھ سے اور آپ سے ربط باہم کچھ ایسا کہ وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے دیہات کے ہیں، قصبے کے ہیں، علاقے کے ہیں، یا ہمارے اپنے قریبی ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو سنا، اور پھر اسی اسلام کو انہوں نے میری آپ کی زندگی میں نافذ دیکھنا چاہا یا اس کے اثرات کو محسوس کرنا چاہے، تو وہ اللہ کے بندے اسلام کو میری آپ کی زندگی میں نہیں پا سکے۔ چنانچہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، اللہ کے لاکھوں لاکھ غیر مسلم بندے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کسی کا قلم کہتا ہے، کسی کی زبان کہتی ہے، اور کسی نے اپنے احساسات کا اظہار اس حوالے سے کسی موقع پر کیا ہے کہ اسلام بہت اچھا ہے، دین اسلام بڑی خوبیوں کا حامل ہے، اور دین اسلام میں بہت کچھ ہے، لیکن دین اسلام میں اور مسلمان میں بڑا ڈفرنٹ ہے، بڑا فرق ہے۔ اسلام کچھ کہتا ہے اور مسلمان کچھ کہتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں اور اسلام میں جو فرق تھا اور ہے، جو نمایاں فرق دین اسلام کی عملی زندگی کی بنیاد پر اہل اسلام میں پایا گیا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم مسلم کا بوجھ، قوم مسلم کا کہیے جو مان تھا، اور قوم مسلم جس پر امید لگائے ہوئے تھی، اور قوم مسلم کو جس سے امیدیں وابستہ تھی، قوم کے وہ نوجوان، قوم کے وہ بچے، قوم کے وہ جیالے جن میں دین اسلام سراپا، سر کے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخنوں تک پورے طور پر دکھنا چاہیے تھا، ان اللہ کے بندوں کو جب کھنگالا گیا تو وہ پورے طور پر اسلام سے خالی اور اسلام سے عاری نظر آئے۔ چنانچہ میں نے جسے ابھی عرض کیا، ایک بڑی تعداد ہے غیر مسلم بھائیوں کی جو ایک طرف مسلمان کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کو پڑھتے ہیں۔ اسلام کو پڑھتے ہیں تو ان کا من کھنچتا ہے، دل دکھتا ہے، اور وہ اپنی اس بت پرستی کی زندگی سے اپنے آپ کو عاری محسوس کرتے ہیں، عاجز و بے بس محسوس کرتے ہوئے دین اسلام کے دامن سے وابستگی چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے مجبوری اور ان کے لیے لاچاری اور بے بسی کا جو منظر نامہ پیش ہوتا ہے سامنے، وہ دراصل مسلمان کی وہ پریکٹیکل لائف اور وہ پریکٹیکل زندگی ہوتی ہے جو ان کے اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے جج جو ساؤتھ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ایک موقع پر ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام کو جس درجے اسٹڈی کیا، پڑھا،
اور اسلامی معلومات، اسلامی لٹریچر کے سلسلے میں جتنی معلومات ان کو ہے، اس سب معلومات کی روشنی میں ان سے گفتگو کے بعد اس گنہگار نے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا سب کچھ دین اسلام کے سلسلے میں جانتے ہیں، اس کی حقانیت سے، اس کی سچائی سے، اس کے امن و آشتی کے پیغام سے، اور اس کے سوا یہ کہ دین اسلام ہی دین حق ہے، آپ اس سے بھرپور واقف ہیں اور پورے طور پر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے بڑی لمبی سانس بھرنے کے بعد اس بات کا جواب کچھ یوں دیا کہ مولانا صاحب، اسلام میں جو خوبیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بے مثل ہے، اور اسلام کی جو اپنی تعلیم ہے، اس کا جو اپنا سماج ہے، اور اس کا جو اپنا پریکٹیکلی کردار ہے، وہ بالکل انمول ہے، وہ گاڈ گفٹ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے۔ لیکن جب دین اسلام کے ماننے والوں کو میں دیکھتا ہوں تو اسلام اختیار کرنے سے پاؤں پیچھے ہٹا لیتا، اور یہ تو میں نے عرض کیا ایک کی بات ہے، میری ملاقات ایک سے ہوئی تو میں نے ایک کا قصہ آپ کو سنا دیا، آپ کی ملاقات کسی سے ہوگی تو آپ بھی کہیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دین اسلام کو تو مانتے ہیں، لیکن جب اس کے ماننے والوں کو وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ سے کسی آدمی نے یہ بات کہی کہ حضرت، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اتنا سب کچھ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، پھر بھی ہم ذلیل ہیں اور ہماری اپنی کوئی حکومت کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس آدمی نے حضرت جلال آبادی سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اسلامی حکومت کب آئے گی؟ ہم میں ہر آدمی کا سوال یہ ہے، اور ابھی وارث صاحب لاک ڈاؤن کے حالات کی عکاسی کر رہے تھے، تو لاک ڈاؤن میں تو یہ مسائل زبان زد تھے اس قدر عمومیت کے ساتھ کہ ہر آدمی بار بار یہ بات کہتا تھا، اپنی حکومت ہوتی، اپنے حالات ہوتے اور اپنا نظام ہوتا تو کیا ہی کہنے تھے۔ تو ٹھیک اسی طرح حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا تھا کہ حضرت اسلامی حکومت کب آئے گی؟ بہت توجہ سے سنیے گا حضرت کا جواب۔ تو حضرت نے فرمایا، بھائی، جب آپ اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پر اسلامی حکومت نافذ کر لیں گے، پھر اللہ اس زمین پر اسلامی حکومت کو نافذ کر دے گا۔ آئی جی کچھ سمجھ میں؟ للیانے والوں روٹی ووٹی کھا کے بیٹھے ہو نا، یہ ایسے بیٹھ گئے؟ تو پھر اس کا اظہار کرو کہ کھایا ہوا ہے آپ نے۔ سوال یہ کہ حضرت جلال آبادی کا جواب کہ بھائی، جب آپ اپنے اس جسم پر اسلامی حکومت نافذ کر لیں گے نا، پھر پوری دنیا میں اللہ پاک اسلامی حکومت کا نفاذ کر دے گا۔ سچائی یہی ہے، ابھی میرے آپ کے ظاہر پر اسلام نافذ نہیں ہے، ابھی داڑھی رکھتے وجوہات تلاش کرتے ہیں، ابھی اسباب ہیں، وجوہات کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے، مجبوریوں کی ایک دنیا ہے جو داڑھی رکھنے پر مانے ہیں، ابھی تو سنت کا لباس پہننے، سنتی لباس اختیار کرنے اور شریعت اسلامی کو نافذ کرنے اور اپنے اخلاقیات کی دنیا کو سنوارنے اور عبادات کو سنوارنے اور معاملات و معاشرت کو بنانے میں ہم اس قدر گریزاں ہیں، اس قدر عاری ہیں اور اس قدر بچتے ہیں کہ بہت سی مجبوریوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جن کو سامنے رکھ کر ہم دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرا کوئی بھی امتی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا کامل مومن بندہ نہیں بن سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات پورے طور پر میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن نہیں ہے جب تک اس کی آنکھ محمد الرسول اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ دیکھتی ہو، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں
کریں، اس کے کانوں کی سماعت کو وہ غذا نہ ملے جو محمد عربی چاہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی پر مشتمل ہے، جو قرآن کا نظام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ جب تک وہ اپنے کانوں کو وہ غذا نہیں دے گا، جب تک وہ اپنے کانوں کا استعمال حلال طریقے پر نہیں کرے گا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کی زبان پہ لگام ہو، جو گالیوں پر گالیاں دیتا ہو، جو غیبتیں اور چغلی اور بہتان کے سلسلے قائم کرتا ہو، جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتا ہو، جو دوسروں کا تمسخر کرتا ہو، جو دوسروں کا مذاق بناتا ہو، جو ماں باپ کے لیے زبان سے بھدے کلمات کہتا ہو، وہ اللہ کا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اللہ کے نظام کے مطابق بولتی ہو، جس کے کان اللہ کے نظام کے مطابق سنتے ہو، اور جس کی آنکھیں اللہ کے نظام کے مطابق دیکھتی ہیں۔ بے راہ رو مسلم معاشرہ اور بے راہ رو مسلم معاشرے کے انتہا سے زیادہ بے راہ رو مسلم نوجوان، جن کی زندگی پرستار ہے یوٹیوب کی، جو غلام ہے گوگل کے، جو لالچی ہے فیس بک کے، جو دیوانے ہیں انسٹاگرام کے، جن کی دنیا کا انحصار ٹک ٹاک کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، جو دن رات لڑکیوں کو سوچنا اپنے لیے ایسا عظیم مشغلہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، اچھے سے اچھی موویز دیکھنا جن کی زندگی کا مقصد ہے، پرانے گانوں کو ڈاؤن لوڈ کرا کر موبائل کی گیلری میں، میموریز میں سیکیور رکھنا، محفوظ رکھنا، اور پھر اس پر پیٹرن لگانا اور اس پر پاسورڈ لگانا اور اس کو پورے طور پر سیکیور رکھتے ہوئے اپنے موبائل کی زینت بنانا اور اس پر فخر کرنا، اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے لیے اس بات کو انتہا سے زیادہ ٹیلنٹ کی بات سمجھنا، قابلیت کی بات سمجھنا، یہ مسلم معاشرے کے بے راہ رو مسلم معاشرے کے بے راہ رو مسلم نوجوان، جن اللہ کے بندوں کی زندگی قرآن سے آ رہی ہے، نماز سے آ رہی ہے، زکوٰۃ سے آ رہی ہے، نظام مصطفیٰ سے آ رہی ہے، جو بدنگاہی کرتے چوکتے نہیں ہے، جو اللہ کے بندے گالی دیتے چوکتے نہیں ہے، ساری دنیا ان پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، پوری قوم مسلمین کو دیکھ رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جاتے، قوم مسلم کا جوان اٹھ جاتا، قوم مسلم کے جوان بدل جاتے، قوم مسلم کے جوانوں کی زندگی میں ایک صالح اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا، تو شاید قوم کے حالات بدل جاتے، تو شاید قوم کسی طرح سنبھالا لے لیتی۔ لیکن ان اللہ کے بندے نوجوانوں نے تو بس یہ سمجھا کہ موبائل کی دنیا، یوٹیوب، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی دنیا، بس یہی سب کچھ ہے۔ چنانچہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں، لاکھوں نوجوان مسلم معاشرے کے آپ کو اس بے راہ روی کا شکار ملیں گے کہ وہ اپنے موبائلوں کی دنیا میں آزادانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے موبائلوں میں کیا پی ایف اور کیا گندی فلمیں اور کیا فحش گانے اور کیا کچھ مواد ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی حیا ان کو نہیں، رسول پاک علیہ السلام کی حیا ان کو نہیں، قرآن سے ان کو کسی طرح کی مناسبت نہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کا یہ موبائل جو گندگیوں سے لبریز ہے، اگر ان کی جوان بہن کے ہاتھ لگ گیا تو کس قدر جذبات متاثر ہوں گے، ان کے والدین کی نگاہ پڑی تو کیا کچھ ان کے قلب پر گزرے گا، کیسی قیامت برپا ہوگی، گھر کا نظام منتشر ہو جائے گا۔ ان کو فکر نہیں اس بات کی کہ ان کے ابھرتے ہوئے جب 1 سال کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بھتیجے اور بھتیجیاں اور بھانجے اور بھانجیاں اور ان کی اپنی اولادیں اور ان کے اپنے بچے ان کے اگر موبائل کو دیکھ لیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے۔ ان سب سے بے پرواہ ہو کر، ان سب سے پورے طور پر ان سب مسائل کو نظر انداز کر کے وہ قوم مسلم کے نوجوان اس سوشل میڈیا کے حصار میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں، حالانکہ ان سے بڑا بے وقوف، ایڈیٹ، پاگل اس زمین پر کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے آپ چاٹ رہے ہیں،
جسے آپ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ یورپین کلچر کا وہ تھوک ہے، یورپ کی سرزمین کا وہ تھوک ہے جس کو یورپ نے، انگریز نے، یہود نے، عیسائی نے تھوک دیا ہے۔ میں اور آپ اس کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نظام کے مقابلے اس کو لایا جا رہا ہے جو نظام مصطفیٰ ہے، جو نظام عالم انسانیت کے لیے ہے، جو پوری کائنات کے لیے ہے، جس کو اغیار پڑھ رہا ہے، اغیار سن رہے ہیں تو وہ اش کر اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلام کے نفاذ کے سوا اس زمین پر امن و سکون کا نظام برپا نہیں ہو سکتا۔ اغیار یہ کہتے ہیں، اور ہمارا بھلا مسلم للیانے کا نوجوان اس پر فخر کر رہا ہے کہ تیرے پاس نوٹ 3 ہے اور تیرے پاس نوٹ 4 ہے اور میرے پاس ایپل ہے اور میرے پاس فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں۔ یاد رکھو جوانوں، تمہارے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 لفظوں میں ایک پیغام دیا ہے۔ سورۃ الکہف، وہ اللہ کے کچھ ایسے صالح، پاکباز، عفیف، موحد بندے جنہوں نے اپنی طاقت کا استعمال غلط نہیں کیا، جنہوں نے اپنی طاقت کے استعمال کو ضائع نہیں ہونے، اپنی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید پر، نبی کی نبوت پر اور اس زمانے کا جو نظام تھا، نظام الہی، اس پر قائم رکھ کر اس بات کے مکمل ثبوت فراہم کیے جو رہتی دنیا تک کے لیے کام آئیں گے، ان مسلم نوجوانوں کے بالخصوص جن کی زندگیوں میں اللہ کی طرف سے قرآن عطا کیا گیا ہے۔ جو مسلم نوجوان ہیں، قرآن مجید نے ان اصحاب کہف، ان چند نوجوانوں کا قصہ نقل کیا ہے، ان اللہ کے نوجوان بندوں کے حالات کو ذکر کیا ہے، اور ان کے نام سے مستقل قرآن میں ایک سورت نازل کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کے ہو، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کے ہوں، اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کے ہوں، وہ اس قوم کا مان ہوتے ہیں۔ اس قوم کے لیے عزت و شرف کی بات ہوتی ہے کہ اس قوم میں نوجوان پائے جاتے ہیں۔ جب کسی قوم کے پاس جوان ہوتے ہیں تو وہ قومیں اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے پر امید ہوتی ہے اپنے جوانوں سے۔ غرض یہ کہ جوان کسی بھی قوم کے ہوں، وہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا تھا کسی کہنے والے نے، نہ بے باکی، نہ بیداری اور نہ ہوشیاری۔ نہ بے باکی، نہ بیداری اور نہ ہوشیاری۔ جوانی کتنی شرمندہ ہے ان جوانوں میں آ کر۔ اور کہا تھا کسی نے، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمر۔ جی ہاں، جوانوں سے جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اور جوانوں کے لیے، جوانوں کی بنیادوں پر، جوانوں کے سہارے، جوانوں کے واسطے جو قومیں خواب سجاتی ہیں اور جو منظرنامے تیار کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں، اس وقت وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں جب اس قوم کے نوجوان صالحیت کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور اگر قوم مسلم جس کے جوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے مالا مال کیا کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قوم مسلم کے وہ جوان جو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، قوم مسلم کے وہ جوان جو اس زمین پر، اس کائنات پر ساری دنیا کی قوموں کے جوانوں سے بہتر، برتر، اعلیٰ اور افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن ہے، ان کے پاس نظام مصطفیٰ ہے، ان کے پاس ایمان ہے۔ ساری دنیا کا کفر مل کر، ساری دنیا کے کافر جوان مل کر اس ایک جوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس جوان کی جھولی میں اللہ نے دین اسلام ڈالا۔ اب اگر ایسا جوان اپنی زندگی کو بے راہ روی کا شکار بنائے اور شریعت اسلامی سے تنفر اس کی زندگی میں پایا جائے اور وہ پورے طور پر معصیت کی دہلیز پر پہنچے اور طاعت کی دنیا سے گریزاں ہو اور اللہ کے
کے حضور اس کی شریعت اور اس کی شریعت پر عمل اور اس پر استقامت سے وہ عاری ہو، پھر کیا کہا جائے گا اور کیا امیدیں وابستہ کی جا سکیں گی، کیا تصورات قائم کیے جا سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے مسلم نوجوان نلیانے کے رہنے والے بندوں، توجہ کے ساتھ سنو کہ دنیا جہان کی قومیں اور بالخصوص آپ کا یہ اپنا گاؤں صالحیت کی بنیادوں پر، شریعت اسلامی کے نظام کے نفاذ کی بنیاد پر آپ سے کچھ چاہتا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس زمین کے بوڑھے آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس زمین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اس زمین کی بچیاں اور اس زمین کی خواتین آپ کی زندگی کو ایک صالح انقلاب کے ساتھ اس زمین پر برپا دیکھنا چاہتی ہے۔ للیانے کے جوانوں، آؤ قرآن کا رخ کرو اور ان اللہ کے نوجوان بندوں کو پڑھو جن کے لیے قرآن نے کہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ چند ایک نوجوان تھے جو اللہ کے ایسے برگزیدہ صالح بندے تھے، وقت کی ایک مضبوط فولادی طاقت سے ٹکرائے۔ انہوں نے کہا تھا، جب ان سے کہا گیا اپنا ایمان بیچ ڈالو، جب ان سے کہا گیا اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دو، جب ان سے کہا گیا کہ ہمیں سجدہ کرو، ہمیں معبود سمجھو، ہمارے سامنے جھکو، تو یہ بوڑھے نہیں تھے، یہ بچے نہیں تھے، یہ عورتیں نہیں تھی، یہ چند ایک جوان تھے جنہوں نے اس سپر پاور طاقت کا مقابلہ کیا اور کہا ہرگز نہیں، ہم اپنا ایمان داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ ہمارا رب وہ ہے جو زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، ہم تیری جھوٹی خدائی کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں۔ چنانچہ ان اللہ کے بندوں نے وقت کی طاقت سے، اور وقت کی طاقت ہی نہیں سپر پاور طاقت سے ٹکر لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی کی، اتنی ترقی کی گئی کہ ان کے نام سے ایک سورت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا گیا اور قیامت کی صبح تک اہل ایمان کو اس کا پابند بنایا گیا کہ کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تو ضروری سمجھا، لیکن باطل کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگایا، لہذا ان کے ایمان کے تحفظ کے صدقے میں قیامت کی صبح تک ہر ایک اللہ کے مومن بندے کو یہ سوغات عطا کی جاتی ہے کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، یہ صدقہ ہے ان جوانوں کا، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ قرآن کا صدقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ان کی محنت قیامت تک کے لوگوں کو ملے گی جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا۔ اللہ پاک اگلے ایک ہفتے تک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند ایک جوان تھے جنہوں نے گناہوں کی دنیا سے اور اللہ کی باغیوں کی دنیا سے اور کہیے کہ کفر کی طاغوتی طاقت کی دنیا سے ایک ایسی مضبوط ٹکر لی کہ جس کے نتیجے میں ان کی کامیابی مقدر تھی سو ان کو ملی۔ اس لیے آپ حضرات سے بسد احترام بالخصوص نوجوان دوستوں سے گزارش ہے، سوشل میڈیا کا استعمال محدود کریں، سوشل میڈیا کے استعمال میں ذرا پابند رہے، دائرے قائم کریں، محدود رہے، انحصار اپنے آپ کو محصور رکھیں، سوشل میڈیا کے دائرے میں اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑیں، رات کی تنہائی میں بالخصوص موبائل دیکھنے سے، موبائل کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے اور قرآن کی اس ہدایت کو سامنے رکھیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ پاک فرما رہے چھوڑ دو وہ گناہ بھی جو تم کھل کے کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ بھی جو تم چھپ کے کرتے ہو۔ میرا آپ کا تصور، میرے آپ کے مسلم معاشرے کے نوجوان کا تصور کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں ہے، بند کمرہ ہے، بند لائٹ ہے، سردی کا موسم ہے تو رضائی ہے،
کمبل ہے، میں ہوں، میرا موبائل، میری دنیا کوئی نہیں دیکھتا، یہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات کی نظر سے چھپ گیا ہوں، ساری کائنات سے پوشیدہ ہوں، کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا۔ بے شک یہ جو رات کی تنہائیوں میں اور آپ یوٹیوب کی دنیا پر جا کر مستقل فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور عیاشی اور عیاری اور مکاری کا بازار گرم کرتے ہیں اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے اور بے حیائی جنم لیتی ہے اور برکتوں کے سلاسل موقوف کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھتی ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں، آج کا مسلم جوان یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کسی کی نظر نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، بچ سکتے ہو تو بچو، نہیں چھپ سکتے، اور اگر چھپ سکتے ہو تو چھپ کر دکھاؤ، تمہارا رب تمہاری گھات میں لگا ہوا۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے تو جو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ کس سے چھپو گے؟ اس اللہ سے جس سے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں چھپ سکتا۔ کس سے چھپو گے؟ اس اللہ سے جس خالق سے، جس مالک سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ رہ نہیں سکتی ہے۔ کس مالک سے چھپو گے؟ سنو، تمہارا میرا تصور یہ ہے، بغل میں کوئی نہیں ہے، پاس کوئی نہیں ہے، بند کمرہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم کہہ رہے ہو نا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ قرآن سے پوچھو، تم کہتے ہو نا کوئی نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ جوانوں، میرے بھائیوں، یہ میری آپ کی بھول ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے اللہ اور پاس بھی ہے اللہ۔ ہم اور آپ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف۔ جوانوں سنو، آپ کو سنا رہا ہوں، سنو توجہ سے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ جو باوجود بہت مہنگی مہنگی کریم استعمال کرنے کے اور باوجود سیلون پر جا کر موٹی موٹی رقم صرف کر کے بلیچ کرانے کے اور بہت اچھے اچھے بیوٹی پارلر اختیار کرنے کے اور بہت اچھے اچھے جم جا کر بوڈیاں بنانے کے، چہرے پر وہ نور آپ کو اور مجھے حاصل نہیں ہے جو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ یہ کچھ وہی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے جب کسی نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا سید عقیل صاحب یا حضرت مولانا آس محمد صاحب یا حضرت مولانا اقبال صاحب یا حضرت مولانا عبداللہ صاحب یا اور دیگر کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ تمہارے گاؤں میں آیا ہے، آؤ چلو کسی دیوانے کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، آؤ چلو کسی دیوانے کے حضور چلتے ہیں، آؤ کسی دیوانے کی چوکھٹ پہ چل کر اس سے کچھ نیاز حاصل کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس سے کچھ سنیں گے، استفادہ کریں گے، تو ہمارے نوجوان کتراتے ہیں، بچتے ہیں۔ نا جی، بس جی مجھے تو وحشت ہو، من صاحب مسجد میں جا تو بھی وحشت ہو اور کسی اللہ والے کے سامنے آتے ہوئے بھی وحشت ہوتی ہے۔ آخر یہ ڈر کیسا، یہ وجہ کیسی، یہ بنیاد کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی ظلمت ہے، گناہوں کی تاریکی ہے، ایک خوف ہے، ایک انجانا سا خوف ہے جو اہل اللہ کا سامنا کرنے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ دائرے کے یہ سوغات ان کو نہیں ملے گی اور ان کو یہ حاصل نہیں ہوگی جو شیطان کے پجاری ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے پرستار ہیں۔ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا، ان اللہ کے بندوں کو حاصل ہوگا جن کی زندگی شریعت اسلامی سے مزین ہے۔ اس واسطے وہ گناہ جو کھل کر کیے جا رہے ہیں اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے جا رہے ہیں، بالخصوص ان کو چھوڑ دیجیے۔
اور ان گناہوں میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال بہت آزادانہ طور پر ہو رہا ہے، اور اتنی کثرت سے ہو رہا ہے الامان الحفیظ. کسی کا اٹھائیے موبائل، کسی کا اٹھائیے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، آئی پیڈ، تو آپ کو اس میں 100 نہیں 200 نہیں ہزاروں کی تعداد میں فلمی گانے محفوظ ملیں گے، اور آپ کو اس میں فلمی گانوں کے ساتھ ساتھ وہ فحش تصاویر اور وہ فحش فلمیں اور وہ برہنہ چیزوں پر مشتمل اشیاء آپ کو ملے گی جو انسان کی روح کو پورے طور پر مجروح کرنے والی ہے. خوب اچھے سے سمجھیے یہ بات. جب آپ کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالتے ہیں، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، یا کوئی اللہ کا بندہ کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالتا ہے، بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ذرا سنیں. میرا آپ کا تصور یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا. اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ تم کہتے ہو نا کہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تم اس سے نہیں بچ سکتے. یہ جو بار بار نظروں کا شٹر اٹھاتے ہو، گراتے ہو، دور تک دیکھتے ہو، کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو، بچی کی، اس کی عزت کو آنکھوں کے واسطے سے تار تار کرتے ہو. سنو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. یا رسول اللہ، آنکھیں اور زنا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہیں؟ فرمایا غیر محرم عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اور پھر یہ دوسروں کی دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. یہ نظام کچھ ایسا ہے، یہ اوروں کی دیکھتا ہے اور اس کی دیکھتا ہے. چنانچہ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے. قرض، یہ جو زنا ہے نا، یہ قرض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ قرض لے اور پھر وہ توبہ بھی نہ کرے اور یہ قرض اس کے ذمے سے یوں ہی ساقط ہو جائے، کوئی اس کا چکتان نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرض ہے جو لے گا، اگر توبہ نہیں کرتا اسے پھر یہ چکا نہ پائے. چنانچہ تاریخ میں اس نوع کے بہت سے قصے ملتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک سنار تھا. سنار کون تھا جی؟ سنار. یہ سنار ہوئے، یہ چوڑی والے ہوئے، یہ بالی بندے والے ہوئے، یہ ڈاکٹر ہوئے، یہ بڑے خطرے میں. اس کی وجہ یہ ہے یہ لیڈی سوٹ والے ہوئے، بہت خطرے میں. یعنی ہر وہ آدمی جس کا براہ راست کاروباری لنک کچھ ایسا ہے کہ اسے عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے. بھائی صاحب، اس آدمی کو بڑی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اسے چاہیے وہ ہر پل اہل اللہ کے سائے میں زندگی گزارے، ورنہ یہ گناہوں کی دلدل سے کسی صورت میں محفوظ نہیں ہے. ایک سنار تھا. سنار، اس کا ایک لے پالک تھا، منہ بولا بیٹا، جسے اس نے لیا، پرورش کی، پالا، جوان کیا. ایک موقع پر یہ سنار اتفاق سے دکان سے لوٹا گھر آیا اور اس نے آ کر اپنی شریک حیات کو روتا ہوا پایا. اس کی جو زوجہ تھی، اس کی جو چودھرن تھی، اس کی جو بیوی تھی، اسے روتا ہوا پایا. آ کے کہنے لگا کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ اور زیادہ روئی. عورت کا خاصہ یہ ہے کہ جب اسے کوئی بات بتانی ہوتی ہے اور وہ ذرا سیریس ہو تو پہلے جی بھر کے رو لیتی ہے، اب پھر وہ اپنے جذبات کے اظہار کے ساتھ بولتی ہے. تو وہ روئی. اس نے کہا بات تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا وہ جو ہے نا اپنا بیٹا جس کو ہم نے بنایا تھا، جس کی پرورش کی تھی، جس کو پالا تھا، آج اس کمبخت نے ایسا ظلم کیا ہے کہ مجھے اس کی کوئی امید کسی طرح اس سے نہیں ہو سکتی تھی. اور اتنا کہہ کے پھر رونے لگی.
بہت روئی بہت روئی. سنار اس کی اس بات کو سن کر رونے لگا. وہ کہنے لگی اجی سنو. یہ جو لفظ اجی ہے نا، یہ لفظ اجی بڑی سب تعبیرات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ہاں، نوجوان بچے جو ہے شادی شدہ ہیں وہ لفظ اجی سننے کو بےتاب رہتے ہیں. اللہ ہمارے لیے کچھ ایسے لمحات سعادت کے ہمارے مقدر آ جائے کہ ہمیں بھی کوئی پکارے اجی سنتے ہو جی. تو اس نے کہا اجی میں روئی تو سمجھ میں آیا میرے ساتھ ایک قصہ گزرا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا بندی خدا بات یہ ہے کہ یہ اب تک علماء سے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، آج پریکٹیکلی طور پر اس کا نمونہ اپنے گھر میں دیکھ کر رو رہا ہوں. میں نے سنا تھا، اہل علم نے بتایا تھا، زنا ایک قرض ہے، جو لیتا ہے اسے اس کا چکتان کرنا پڑتا ہے، اس کا بھگتان کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ قرض کوئی لے اور چکانا نہ پڑے. ہوا یوں تھا کہ میری دکان پر ایک خاتون آئی تھی، اس نے چوڑیاں بنوائی تھی، اور جب میں نے وہ چوڑیاں اسے دی تو اس نے کہا دیکھنا سنتے ہو مجھ سے پہنی نہیں جا رہی ہے، ذرا پہنا دو. میں اس کو چوڑیاں پہنا رہا تھا اور شہوت کی ہاتھوں، شہوت بھری نظروں سے، شہوت بھرے دل و دماغ سے میں نے شہوت کے ساتھ اس کی کلائی کو پکڑ کے دبایا تھا. ادھر میں نے کسی اور کی عزت پہ حملہ کیا، ادھر میرے گھر میں میری عزت پر حملہ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ جس کی بہن بہو بیٹی کو چاہے دیکھے اس کے گھر میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. میاں اگر توبہ نہیں کی تو بدلہ ملے گا، ہر حال میں ملے گا. رسول پاک کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب زنا کی اجازت دے دیجئے. حضور پاک نے فرمایا، ان کو قریب کیا اور آپ نے ان سے کہا جس کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی. انہوں نے کہا جی ہاں. تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا تم یہ گوارا کرتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، تمہاری بچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، کوئی تمہاری کسی گھر کی عورت کے ساتھ اس فعل بد کو انجام دے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب کوئی گوارا نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا جب تم گوارا نہیں کرو گے، تم گوارا نہیں کر سکتے، تو جس کے ساتھ کوئی یہ فعل انجام دے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو ہوگی نا کسی کی وہ. ٹھیک اسی طرح اس روایت سے آپ اخذ کیجئے اس کو اور سمجھ جائیے اور تصور کیجئے اس دنیا میں جا کر کہ اگر آپ یہ زنا کا قرض ادھار لے لیتے ہیں، یہ زنا لے لیتے ہیں ادھار طور پر، اس غلطی کو کر گزرے ہیں میرے بھائی، قبل اس کے کہ وہ منحوس گھڑی آپ کی زندگی میں آئے کہ آپ کے اپنے گھر کی عزت پر حملہ ہو، اس سے پہلے توبہ کر لیجیے. ہاں، ایک راستہ بس یہ توبہ کا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس بندے کی زندگی سے پھر اس قرض کے سلسلے کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو محفوظ رکھتے ہیں. مسلم بے راہ رو مسلم معاشرے کے بے راہ رو مسلم نوجوان. بڑا دکھ ہوتا ہے جب نوجوانوں کی زندگی دیکھتے ہیں. عجیب صورتحال ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موبائل کے سوا دنیا ہی کوئی نہیں ہے. اور جو کچھ تھوڑے بہت موبائلوں کی دنیا سے کسی اور ٹریک پر نکلے، جن کو موبائل کی دنیا سے آگے بڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ بیچارے کوے بن گئے. وہ کیا بنے وہ ان کے بتا دیں. کووا سمجھتے ہو؟ کووا ملتا ہے تمہارے ٹھوڑے ٹھوڑے ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا؟ یہ للیانے میں ملتا ہے. ارے بھائی کووا اور ادھا نہیں ملتا آپ کے یہاں ہے جی؟ اچھا آپ کا گاؤں پاک ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو اگر گاؤں پاک ہے پھر سوال یہ کہ یہ ہمارے نوجوان بچے یہ دن رات گرتے کیوں جاتے ہیں؟ ان کی زندگیوں سے وہ رونقوں کا سلسلہ گیا کہاں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپ کر یہ بیئر بار، ڈانس کلب اور شراب نوشی کے اڈے، جو کہ گاؤں میں چچا دیکھے گا، تاؤ دیکھے گا،
اور باہر کسی کا کوئی خطرہ نہیں تو یہ 28 کلومیٹر کا سفر کر کے میرٹھ بھی جا سکتے ہیں، یہ چند 1 کلومیٹر کا سفر کر کے کٹھور بھی جا سکتے ہیں، شاہجہاں پور بھی جا سکتے ہیں، اور برابر میں ہاپوڑ اور گڑھ کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شراب نوشی کا بازار گرم جو موبائلوں کی دنیا سے نکلے اور جنہوں نے گناہوں کے اور کسی سلسلے کو چھوڑا تو وہ بیئر کی دنیا میں چلے گئے، وہ اس سے آگے بڑھے تو شراب تک پہنچے ہیں جو دین و ایمان کو لوٹنے والا عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے قلب کی دنیا سے نکل کر اس کے سر پر معلق، آسمان و زمین کے درمیان معلق۔ اب جب تک یہ اس نشے کی حالت میں ہے تب تک اس کا ایمان واپس اس کے قلب میں نہیں لوٹتا۔ ذرا چشم تصور سے اس کا نظارہ کیجئے، اگر ایسا ہی رہا اور آپ نے یا میں نے یا سماج کے کسی بھی مسلم نوجوان نے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شراب کو منہ لگایا، شراب نوشی کی کیفیت تک پہنچا، عین شراب کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو ہو گیا نا محروم، گیا نا دارین کی سعادت سے، شقاوت اس کے مقدر آئی۔ جی ہاں، جو اللہ کے بندے شراب کی دنیا سے لگے ہوئے ہیں، جو شراب نوشی کی دہلیز تک جا چکے ہیں یا اور بہت سے راستے ہیں، آج کل شراب تو نہیں ہے، البتہ شراب کے چیلے چپاٹے بہت ہیں، شراب تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارے مسلم نوجوانوں نے اپنے آپ کو عین جوانی کی حالت میں بوڑھا بنانے کا ٹھان لیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے یہ بات چوبارے میں، چوپال پہ، چبوترے پر، مختلف الفاظ ہیں، چوترے پر چند ایک بوڑھے، کسی کا تاؤ، کسی کا چچا، کسی کا باپ، کسی کا خالو اور کسی کا بڑی عمر کا بھائی، وہ جا کے بوڑھوں میں بیٹھے گا اور چلم لائی جائے گی تیار کر کے، اور بوڑھے بیٹھ کر چلم حقہ پیئیں گے۔ آج کے پاگل، بے وقوف، سرپھرے، سن کی پاگل قسم کے نوجوان، وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا حقہ لیے، انہوں نے اپنی ایک چوکڑی جمائی ہوئی ہے اور وہ اس کو فلیور کے نام پر پیتے ہیں، وہ اس کو ٹیسٹ کے نام پر پیتے ہیں، وہ اس کو مزے کے نام پر پیتے ہیں، وہ پارٹی سیلیبریشن کے نام پر پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کا برتھ ڈے ہے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کی اینیورسری ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، وہ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان پاگلوں سے کوئی پوچھو، ان بے وقوفوں سے پوچھے کوئی کہ سال گزر گیا، زندگی کا 1 سال کم ہوا تو درد ہوتا، غم ہوتا، بے چینی ہوتی، احساس ہوتا، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اس بے وقوف بیوی سے کوئی پوچھے جو شادی کی سالگرہ منا رہی ہے، جو سال مکمل ہونے پر، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام شہر والے کر رہے ہیں، اب یہ سارے کام گاؤں والے بھی کر رہے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ شہر والے ذرا لائٹ میں ہیں اور گاؤں والے چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں۔ باقی گاؤں کے نوجوانوں نے جو تباہی مچائی ہے، الامان الحفیظ، اس لیے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی جوانی کو پاکیزہ بنائیے، پاکیزگی کی راہ پر لائیے، بے راہ روی سے بچائیے، گناہوں سے محفوظ رہیے، اپنے کردار کو پاک کیجیے، بدنگاہی سے، بدزبانی سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، شراب نوشی سے، عیاری اور مکاری سے، زنا سے، کسی کی بہن بہو بیٹی کو تکنے سے، اور ان تمام تر جرائم سے جن سے مسلم معاشرے کا شیرازہ بکھرتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور ایک صالح نوجوان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پوری قوم آپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، ملک آج جہاں کھڑا ہے، اگر آپ نہیں بدلے، مسلم نوجوان نہیں بدلا، اس کا طرز زندگی نہیں بدلا، اس کا طرز تکلم نہیں بدلا، اس کے افکار نہیں بدلے، اس کا خیال نہیں بدلا، اس کا لائف سٹائل نہیں بدلا، اس نے اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ اور ان کے دیوانوں کو نہیں بنایا، تو پھر یہ زمین اور اس زمین پر بسنے والی یہ قوم مسلم مجھے اور آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکے۔ اس لیے سر دست جو کرنے کا کام ہے وہ یہ، اپنے موبائل کی میموریز کو پاک کیجیے، نکال پھینکیے اس میں سے گانوں کو،
نکال پھینکیے اس میں سے گندی موویز کو، صاف کیجئے۔ اگر آپ کے کان ضروری سمجھتے ہیں کسی غذا کو تو اپنے کانوں کو اللہ کے قرآن کی غذا فراہم کیجئے۔ اگر آپ کے کان ضروری سمجھتے ہیں کسی غذا کو تو اپنے کانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی غذا دیجئے۔ اگر آپ کے کان ضروری سمجھتے ہیں کسی غذا کو تو اپنے کانوں کو اسلامی لٹریچر پر مبنی اور مشتمل اور منحصر ڈیپینڈنٹ بیانات سنائیے، اسلامی کی ہسٹری سنیے، اور وہ تمام تر نظام اپنے کانوں کو غذا کے حوالے سے دیجئے جو اللہ رسول کے دین کے حوالے سے آپ تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کچھ دیکھے تو کوشش کیجئے کہ اللہ کا قرآن آپ کی آنکھیں صبح و شام دیکھ سکے۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کسی پر پڑیں اور آپ کی آنکھیں کسی طرح کی غذا حاصل کریں تو اس سے بہتر دولت زمین پر آپ کو کچھ نہیں مل سکتی۔ کالی کملی والے کا فرمان عالی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک جس نے للیانے میں رہ کر فارم بھرا اور 2019 میں اس کا حج کا نمبر آیا اور وہ لاکھوں روپیہ لگا کر حج کر کے آیا اور وہ پھر لاکھوں روپیہ صرف کر کے یہاں للیانے پہنچا، اس سے پوچھو تیرا حج قبول ہوا؟ وہ نہیں کہے گا آمین، وہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ حج قبول ہوا۔ اس سے پوچھو تم اپنے حج کی ضمانت دیتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، ضمانت نہیں دیتا، رب کے بھروسے امید رکھتا ہوں۔ کوئی حج کر کے آنے والا حاجی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کا حج مقبول ہوا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس حج کے قبول ہونے کی ضمانت ہے، مگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول پاک کی زبان مبارک ہے، جو بندہ ایسا کرے گا اسے ایک حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے کہا او ان نظر کل یوم 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر کسی نے 100 بار دیکھا، حضور نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی قسم اللہ پاک ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ دیکھنے کا شوق ہے نا، نکلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بہانوں سے بار بار اپنے ماں باپ کو دیکھو، ان بوڑھے ماں باپ کو دیکھو، اس بوڑھے سائے کو دیکھو، اس بوڑھے شجر کو دیکھو جس کی چھاؤں میں، جس کے سائے میں چل کر پل کر تم یہاں تک پہنچے ہو، اور جس کے ہاتھوں کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں ہزاروں مصائب سے اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا تھا کسی کہنے والے نے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ جی کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کرو، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کرو، للیانے کی زمین پر کوئی بے نمازی نہ رہے، کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کرو، للیانے کی زمین پر کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کوئی اللہ کا بندہ بغیر قرآن پڑھا ہوا نہ رہے، کوئی ایسا نہ رہے جس سے قرآن براہ راست مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے وہ اس کو سمجھنے والا نہ ہو، وہ اس کو گننے اور جاننے والا نہ ہو۔ اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو جوانوں تو للیانے کی زمین پر اصلاح معاشرہ کے نام سے کمیٹیاں بناؤ، 10-10 20-20 نوجوان اس میں شامل ہو اور وہ یہ طے کرے کہ وہ پاکیزہ جوان کی حیثیت سے اپنے سماج میں، اپنے شہر، اپنی زمین پر، اپنے گاؤں میں رہیں گے، اور اس زمین سے جہیز کا خاتمہ ہوگا، اس زمین پر نکاح کے نظام کو سادگی کے ساتھ برپا کیا جائے گا جس میں کسی طرح کا شور و شغب نہیں ہوگا اور کسی طرح کا لہو و لعب نہیں ہوگا، اور ایک پاکیزہ نظام ہوگا، اور دنیا جہان کے لوگ دیکھ کر یہ کہہ سکیں گے اگر کسی کو جو جوان ہی دیکھنے ہیں اور ایسے اللہ کے بندے دیکھنے ہیں جو جوانی کی صحیح تعبیر پیش کرتے ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ للیانے کا سفر کریں تاکہ اللہ کے نوجوان صالح بندے ان کو دیکھنے کو مل سکے۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی بکھری سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، بہت سارے نوجوان
جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی مولانا کیا کرنے کو کچھ ہے نہیں. لاک ڈاؤن جب تھا نا اور لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ حالات تھے, میں اشارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. اس وقت نوجوان کہتے تھے اجی مولوی صاحب کچھ کرنے ہی کہو تو بتاؤ نا کیا کریں. ارے میاں آپ کرنے کے کام تلاش کر رہے, آپ کے معاشرے میں کام ہی کام ہے, آپ کرنے والے ہونے چاہیے. کیا آپ اپنے یہاں ایسے نوجوان دکھا سکتے ہیں جنہوں نے بغیر جہیز کے اپنے آپ کو بھکاری بنائے بغیر نکاح کیا ہو؟ نوجوان امید لگاتے ہیں. ایسی ایک نوجوان مجھ سے کہہ رہا اجی مول صاحب ایسی دعا کرو ٹھیک ٹھاک سی سسرال مل جائے. اس کا باپ بھی بھکاری, اس کا دادا بھی بھکاری, اس کا خاندان بھکاریوں کا, کمبخت کھل کر نہیں مانگ سکتے, اشاروں میں مانگتے ہیں. وہ جو بیچ میں ہوتا ہے نا بچولیا, جو بات لگواتا ہے, یہ بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں آج کل کے بچولیا. ان سے بڑا فراڈ زمین پر کوئی نہیں ہوتا. کمبخت کئی کے رشتوں کو بناتے ہیں, تباہی کے آثار پہلے پیدا کر دیتے ہیں اور پھر رشتے لگواتے ہیں, ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں. اس پر موقع نہیں ہے تفسیر کا, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. عرض کر رہا تھا آپ دکھا سکتے ہیں ایسے نوجوان کہ آپ کے للیانے میں ایسے 50 مسلم نوجوان مل جائیں جو یہ کہیں کہ ہم نے آج تک بلوغ کے بعد تو چھوڑیے میاں, تو یہ کہہ دے کہ 50 لڑکے ایسے ملے کہ یہ کہہ دے کہ ہم نے 40 دن ہو گئے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے. نہیں, للیانے والے نیت پہ تو لڑیں گے, کہاں باندھنی کہاں نہیں باندھنی. آمین پہ تو لڑیں گے, زور سے بولنا آہستہ بولنا. پاؤں پہ تو لڑیں گے, کتنے چوڑے ہونے کتنے نہیں ہونے. قرات پہ تو لڑیں گے, امام کے پیچھے ہونی ہے نہیں ہونی ہے. مسجد پہ تو لڑیں گے, تیری مسجد میں نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس پہ تو لڑیں گے کہ تو گمراہ ہے اور میں حق پر ہوں. اس پر کوئی نہیں لڑتا کہ تو نے جہیز لے کے غلط کیا ہے. اس پہ کوئی نہیں لڑتا تو نے کسی کی بیٹی کو دیکھ کے غلط کیا ہے. اس پہ کوئی نہیں لڑتا تو ماں باپ کا نافرمان ہے غلط ہے. اس پہ کوئی نہیں لڑتا کہ تو سود کھاتا ہے. اس پہ کوئی نہیں لڑتا تو شراب پیتا ہے. اس پہ کوئی نہیں لڑتا کہ ہمارا گاؤں جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اس پورے گاؤں میں شریعت اسلامی کا نفاذ ہوتا. یہ ہے لڑنے کے کام. اس پہ لڑو, لڑنے کا مطلب یہ اس میں سبقت کرو, اس میں آگے بڑھو, اس پر مباحثے کرو کہ بھئی تمہاری کمیونٹی میں, تمہارے محلے میں, تمہاری مسجد میں نمازی کم ہے اور ہمارے یہاں زیادہ ہے. خامخواہ جنگ کرے پھرتے ہیں, یہاں باندھے یہاں باندھے. ہم کہتے ہیں یہاں باندھے, دیکھتے کیا ہو. بیکار کی باتیں ہیں. پوری اسلامی دنیا سسک رہی ہے. آپ اس پر لڑنے نیت کہاں باندھی جائے. باطل آپ کے لیے پورا چکر یوں رکھ چکا ہے, پورا نظام برپا کر چکا ہے. آپ سالوں میں جہاں پہنچتے ہیں باطل گھنٹوں میں وہاں پہنچ چکا ہے. اور آپ کہہ رہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نے 1980 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں حضرت نے یہ بات کہی تھی, اس ملک کی اکثریت تمہارے بچوں کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل انتظام کر چکی ہے اور آپ باتیں بناتے ہیں. آپ کے یہاں ابھی اصلاح معاشرہ کا نظام مکمل نہیں ہوا ہے. آپ دوسرے مشن پر کیا کام کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی لوٹ آئیے, لوٹیے, واپس آئیے اور اس نظام پر کاربن رہنے کی کوشش کیجیے اور اس نظام کو نافذ کیجیے جس کی اشد ترین ضرورت ہے. نوجوانوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے دین اسلام کے احیاء کے لیے, دین سنت کے احیاء کے لیے, شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے اپنے گاؤں کو 100% شریعت اسلامی پر کھڑا کرنے کے لیے آپ قربانیاں پیش کریں. اور اس کی بنیادی شکل یہ ہو سکتی ہے اچھی تدابیر اور اچھی شکلوں میں سے ایک شکل کہ آپ اپنے اس مدرسے مخزن العلوم سے پورے طور پر وابستہ ہو. آپ کے بچے اس حوالے سے یہاں معاون ہو کہ وہ یہاں کے طلباء ہو, اور آپ اس حوالے سے یہاں کے معاون ہو کہ آپ اس مدرسے کی مضبوط دیوار ہے, مضبوط چٹان کی حیثیت سے مدرسے کے لیے آپ کھڑے رہیے. اور مدرسے کے ذمہ دار معاونین اور علماء کے لیے آپ ان کے شانہ بشانہ رہیے. وہ آپ کو جھوٹ کو آواز دے, سچ کو آپ دوڑے چلے آئیے. وہ آپ کی ضرورت ان کو کہیں محسوس ہو تو وہ زبان سے کوئی کلمہ کہنے نہ پائے, آپ ان کا چہرہ پڑھ کر اس کو محسوس کیجئے کہ آپ کی ضرورت ہے.
اور آپ مدرسے کے معاون بنیے۔ تعاون کی بہت سی شکلیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیجیے، دوسرے یہ کہ مدرسے سے بے پناہ محبت کیجیے، تعلق رکھیے، علماء کے ساتھ رہیے، اور تیسری بنیادی بات کہ ظاہر ہے کہ پیسے کے کام پیسے سے ہوتے ہیں، پیسے کے کام اجی کیسے ہوگے بتا دو، پیسے کے کام پیسے سے ہوگے۔ اب یہ مائک والا جب جاوے گا تو بہت محبت بھری نگاہوں سے حضرت محترم صاحب کو دیکھے گا، لاؤ جی گو، ہے جی یہ لائٹ والے ٹینٹ والے